پنجاب میں جڑاوالا میں ایک واقعہ جو رونما ہوا مسیحی برادری سے متعلق، اور اس سلسلے میں بہت ساری ہمارے ماحول اور معاشرے میں بے اعتدالیاں پائی جا رہی ہیں۔ اسلام اس موقع پر ہمیں کیا احکام دیتا ہے، اسلام ہمیں کیا قانون سکھاتا ہے؟ سورۃ الممتحنہ میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ بالکل اللہ پاک تمہیں نہیں روکتا، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا وہ لوگ جو غیر مسلم ہو کر اقلیت کی صورت میں تمہارے ملک میں امن کے ساتھ امان کے ساتھ رہ رہے ہیں اور اپنی عبادتوں کے اندر محدود زندگی گزار رہے ہیں، ان کے جانوں کا تحفظ، ان کے مالوں کا تحفظ، ان کے عزتوں کا تحفظ وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اسلام اس بات سے بھی تمہیں نہیں روکتا کہ ان تبروہم، ان کے ساتھ تم احسان کرو، حکم ہے کہ ان کے ساتھ مدارات کرو۔ اگر وہ کسی مشکل میں ہیں تو اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرو، اگر وہ کسی پریشانی میں ہیں تو اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرو، اگر وہ بیمار ہیں، علاج معالجے کے محتاج ہیں تو آپ ان کے ساتھ مدد کرو۔ اسلام ان مدارات اور ان اخلاق کا حکم دیتا ہے، یہ ہمیں کرنے چاہیے۔ ہرگز تمہیں اللہ نہیں روکتا۔ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، ان کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ کہ جب وہ آپ کے ملک کے اندر آباد ہیں اور وہ آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں تو جس طرح سے ایک مسلمان کی جان کا تحفظ، ایک مسلمان کے مال کا تحفظ، ایک مسلمان کی عزت کا تحفظ ضروری ہے، اسی طرح سے غیر مسلم اقلیتوں کی جانوں اور ان کے مالوں اور ان کی عزتوں کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ اسلام اس کا حکم دیتا ہے، ان اللہ یحب المقسطین، اس طرح سے جو عدل و انصاف کرنے والے ہیں اللہ ایسوں کو پسند کرتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے اپنوں کو، مسلمانوں کو حقوق دیے ہوئے ہیں بحیثیت شہری ہونے کے، اسی طرح سے اگر ان کو بھی آپ حقوق دیتے ہو بحیثیت شہری ہونے کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں تک تو اسلام ہمیں تاکید کرتا ہے، اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، قرآن کریم کی سورۃ الممتحنہ میں یہ مضمون اللہ نے ذکر فرمایا۔ تو معنی یہ ہوا کہ اقلیتوں کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے، اسی طرح سے ان کے ساتھ رواداری ہمیں کرنی چاہیے، مشکل میں ہمیں کام آنا چاہیے، ان کی جانوں کا مالوں کا تحفظ ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری جانب سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون اور ضابطہ ذکر فرمایا کہ ایسے کفار کے ساتھ دلی دوستی لگانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ جب کوئی ایسا واقعہ ہمارے ملک میں رونما ہوتا ہے تو ہم اپنا سب کچھ ان پر نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور ہم بے اعتدالی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہر جگہ سے یہی آواز اٹھتی ہے اور اقلیتوں کا تحفظ ہر جگہ سے یہی آواز اٹھتی ہے، اور اس آواز کے نتیجے میں ہم اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں، اس بے اعتدالی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جو ہمیں ایک مسلمان سے دوستی اور تعلق رکھنا چاہیے وہ تعلق پھر ہمارے ان غیر مسلموں سے ہو جاتے ہیں۔ جبکہ فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، خبردار ایمان والو تمہیں یہ جائز نہیں ہے کہ تم یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست بناؤ۔ کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، وہ بعض کے دوست ہیں، اور آگے سخت وعید فرمائی وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو ان کے ساتھ دلی دوستی رکھے گا۔ دلی دوستی سے مراد کیا ہے
جیسے ہم مسلمان بھائیوں کے ساتھ، مسلمان برادری کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، ہم مسلمانوں کے غموں میں شریک، مسلمانوں کی مصیبتوں میں ان کے ساتھ شریک، مسلمانوں کی خوشی میں شریک، اور مسلمانوں کو اپنے گھروں کے اندر دعوت دیتے ہیں، ہم ان کے گھروں میں جاتے ہیں، اور ہمارا ایک بالکل برادرانہ تعلق ہوتا ہے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ، اور یہی تعلق ایک مسلمان بھائی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں بے اعتدالی ہو جاتی ہے کہ غیر مسلم اقلیتوں کے ان کے مذہبی رسومات تک میں ہمارے مسلمان شریک ہونا شروع کر دیتے ہیں، اور نتیجہ اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ جی اسلام اس کا ہمیں حکم دیتا ہے، اسلام ہمیں رواداری کا حکم دیتا ہے۔ دیکھو اسلام تمہیں رواداری کا حکم ضرور دیتا ہے، لیکن اپنے ایمان کے تحفظ کے بعد۔ اگر ان کی مجالس میں ان کے ساتھ آپ کا ایسا رویہ، ایسا دلی، ایسا قلبی لگاؤ ہو جائے کہ جس سے آپ کے ایمان کو نقصان پہنچے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جو ان کے ساتھ دلی دوستی لگائے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ نے ایسے مسلمانوں کو ظالم شمار کیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ظالم صرف کسی کو مارنے والا ظالم ہے؟ کسی کی جان پر حملہ کرنے والا، کسی کی عزت پر حملہ کرنے والا، کسی کے مال پر حملہ کرنے والا ظالم ہے؟ نہیں، قرآن اس شخص کو بھی ظالم کہتا ہے کہ جس کے دل میں غیر مسلم کی دوستی پل رہی ہے، غیر مسلم کا قلبی اور دلی لگاؤ پل رہا ہے۔ اس دل کے اندر جگہ تھی کہ مسلمان کو جگہ دی جاتی، جب اس نے مسلمان کو جگہ نہیں دی، یہاں غیر مسلم کو بسایا ہے، تو یہ شخص ظالم ہے۔ اس لیے کہ ظلم کہتے ہیں چیز کو اپنی جگہ سے، اپنے محل سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھنا، وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو یہ گویا کہ آدمی ظالم ہے۔ پھر آگے چل کے ارشاد فرمایا، اسی بے اعتدالی کو روکنے کے لیے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کہ ان دوستیوں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ غیر مسلم کے ساتھ اگر جو حد بندی قرآن نے کی ہے، اس حد بندی پر آپ رک نہیں گئے اور اس سے آپ آگے تجاوز کر گئے، آپ نہیں رکے، آپ آگے تجاوز کر گئے، یہاں تک اللہ پاک نے حد بندی کی تھی، اس جگہ تک آپ ایک غیر مسلم کے ساتھ رواداری کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کی مذہبی رسومات میں شریک ہونے لگ گئے اور ان کے تمام معاملات میں شریک ہونے لگ گئے، اور جناب ان کے بارے میں ہم ہر وقت رطب اللسان ہونے لگ گئے۔ ایسا کرو گے، ایسی دلی دوستی لگاؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ارتداد۔ تمہارے اندر ارتداد کی بات، مرتد ہو جاؤ گے۔ من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے دین سے پھر گیا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب تم قلبی اور دلی دوستی لگاؤ گے اور تمہارا ایک غیر مسلم ایک ایسا گہرا دوست ہو گیا، اس کے نتیجے میں کسی موقع پر ایسا وقت آئے گا کہ وہ تمہارے نبی کا استہزاء کر بیٹھے گا، وہ تمہارے دین کا مذاق اڑا لے گا، اور وہ تمہارے اسلام کے شعار کا، علامتوں کا مذاق اڑائے گا، تو آپ دلی دوستی کی وجہ سے منع نہیں کر پاؤ گے، آپ چپ ہو جاؤ گے۔ اور جب سامنے سے کفر کی بات آئی اور آپ خاموش رہ گئے، تو مطلب یہ ہوا کہ اس کافرانہ عمل کی نفرت تمہارے دل سے نکل گئی، اور اس نفرت کا نکل جانا یہ ارتداد ہے۔ یہ آہستہ آہستہ ارتداد کی بو تمہارے دل کے اندر پیدا ہوگی، ارتداد اپنی جھڑیں تمہارے دلوں کے اندر گھاڑے گا، اس لیے فرمایا ایسا نہیں کرنا۔ پھر اسی آیت کے بعد تھوڑا سا آگے چل کر آیت نمبر 57 میں سورۃ المائدہ کی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ وہ لوگ جو تمہارے دین کا استہزاء کرتے ہیں، جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصرانی ہوں، چاہے وہ مشرکین ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، تمہارا قلبی تعلق ایسوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک مثال ذکر فرمائی کہ دین کا استہزاء کیسے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا، مثال کے طور پر جب اذان ہوتی ہے تو اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، اذان اسلام کے شعائر میں سے ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ہرگز انہیں روا نہیں ہے، ہرگز انہیں جائز نہیں ہے کہ وہ مذاق اڑائیں۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ وہ دین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو نہیں سمجھتے،
وہ قرآن کریم کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس لیے قرآن کریم کے حق میں بے ادبی کرتے ہیں، اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اس موقع پر اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ اسلام کی جو حد بندی ہے کہ غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ آپ کا اچھا رویہ ہونا چاہیے، اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، لیکن جو اصول قرآن نے بتائے ان اصولوں کے مطابق ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ یہ ظلم بھی نہ ہو، زیادتی بھی نہ ہو کہ جناب آپ ان کے گھروں کو جلائیں، یہ زیادتی بھی نہ ہو کہ آپ ان کے عبادت گاہوں کو تباہ کریں، یہ زیادتی بھی نہ ہو کہ آپ ان کے جانوں کو اور ان کی املاک کو آپ تباہ کریں، لیکن یہ بھی نہ ہو کہ آپ اس وجہ سے ان کو اپنا قلبی اور دلی دوست بنا دیں اور ایسی دوستی اور ایسا تعلق قائم کر لیں جیسا ایک تعلق ایک مسلمان سے ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ارتداد کی فضا آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں اعتدال اختیار کرنا چاہیے، جو اعتدال مذہب اسلام ہمیشہ ہمیں اعتدال کا درس دیتا ہے، اور جہاں تک اسلام ہمیں گنجائش دیتا ہے وہاں تک ان کے ساتھ رواداری کی جائے، اور جہاں ہمیں اپنے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، ہمارے مذہب کو نقصان پہنچتا ہے اور امت مسلمہ کو نقصان پہنچتا ہے، وہاں ہمیں اپنے آپ کو ان سے پیچھے رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ www.darsequran.com